الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث ہے جس کو روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے سوال کیا۔ سوال یہ تھا، ای البقاع خیر و ای البقاع شر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتلائیے کہ اس سرزمین کے اوپر سب سے بہترین جگہیں کون سی ہیں اور اس کائنات میں سب سے بدترین جگہیں کون سی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، لا ادری، مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دوبارہ سوال کیا کہ آپ اپنے رب سے پوچھیے۔ اسی اثناء میں وہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے، تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ بتلائیے، وہی سوال دہرایا جو شخص کا تھا کہ ای البقاع خیر و ای البقاع شر۔ اے جبرائیل، یہ بتلائیے کہ اس سرزمین کے اوپر سب سے بہترین جگہیں کون سی ہیں اور اس کائنات میں سب سے بدترین جگہیں کون سی ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، لا ادری، اے نبی، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات کا علم نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ سل ربک، آپ اپنے رب سے پوچھیے۔ جب یہ بات کہی تو حضرت جبرائیل وہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ سے جا کر یہی سوال کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل فرماتے ہیں، جبرائیل نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گیا اور اللہ سے یہ سوال کیا، اے اللہ، اس سرزمین کے اوپر سب سے بہترین جگہیں اور سب سے بدترین جگہیں کون سی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے بڑا بہترین جواب ہے اور ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل، آپ جا کے یہ بتلا دیجئے کہ اس سرزمین کے اوپر خیر البقاع مساجدہا، اس سرزمین کے اوپر سب سے بہترین جو جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں، جو اللہ کے گھر ہیں وہ سب سے بہترین جگہ ہیں۔ وشر البقاع اسواقہا، اور جو سب سے بدترین جگہ ہیں اس کائنات کے اوپر وہ اس کے بازار ہیں۔ معزز سامعین، یہ حدیث مبارکہ مختلف احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح ابن حبان میں، صحیح مسلم میں اور دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بہت اہم باتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن سب سے اہم بات اور سب سے جو بنیادی اس حدیث کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کے اوپر اللہ نے کون سی جگہوں کو سب سے بہترین قرار دیا اور اس کائنات کے اوپر اللہ نے کون سی جگہوں کو سب سے بدترین قرار دیا۔ مساجد کو سب سے اچھا کیوں قرار دیا اور سب سے بہترین کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مساجد کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ان مساجد کے اندر اللہ کی یاد کی جاتی ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ ان گھروں کے اندر صبح اور شام، دن اور رات، دن میں 5 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مساجد میں اللہ کی اطاعت کی جاتی ہے۔ یہ تقویٰ کا محل ہے، تقویٰ کا مرکز ہے۔ یہاں پر آ کر انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مساجد کو سب سے بہترین قرار دیا کہ انسان کے لیے اس سرزمین کے اوپر اگر کوئی سب سے بہترین جگہ ہے تو وہ مساجد ہیں۔ اور اس کے برعکس جو بازار ہیں ان کو سب سے بدترین جگہ قرار دیا۔ اب بازاروں کو سب سے بدترین جگہ قرار دینے کا مقصد کیا ہے؟ بازاروں کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جایا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی جایا کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ تاجر تھے،
تجارت پیشہ تھے، تو اس کے باوجود بازاروں کو سب سے بدترین کیوں قرار دیا گیا؟ تو امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بازاروں کے اندر کثرت کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں، وہاں پر جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچا جاتا ہے، وہاں پہ دھوکہ دہی ہوتی ہے، وہاں پر دین اسلام کی جو احکامات ہیں ان کی واضح طور پہ خلاف ورزی ہوتی ہے، وہاں پر بد نظری ہوتی ہے، وہاں پر ایمان بعض اوقات انسان کا ضائع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دیگر بہت ساری برائیاں وہاں پہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح وہاں پر ناپ تول میں کمی ہے، اور بددیانتی ہے، دھوکہ ہے، اور کچھ اور دکھانا ہے اور کچھ اور بیچنا ہے۔ اس طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں وہاں پر بازاروں کے اندر، جس کی وجہ سے بازاروں کو اللہ تعالیٰ نے بدترین جگہ قرار دیا کہ بازار جو ہے وہاں پر جو جاتا ہے وہ بعض اوقات جھوٹ سے کام لیتا ہے، بعض اوقات بددیانتی سے کام لیتا ہے، بعض اوقات وہ اور برائیوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے مساجد کے مقابلے میں جو بازار ہیں وہ سب سے بدترین جگہ ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگوں کا، عوام الناس کا رجحان کس طرف زیادہ ہے۔ مساجد کی آبادی آپ دیکھ لیں اور بازاروں کی آبادی آپ دیکھ لیں۔ مساجد میں نمازوں کے وقت کتنے لوگ نظر آتے ہیں، اور بازاروں میں سارا دن ہم دیکھتے ہیں کہ انبار لگا ہوا ہے، رش ہی رش ہے، اور جگہ وہاں پر نہیں ملتی انسان کو کھڑے ہونے کی۔ تو یہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ترجیح کس کی طرف زیادہ ہے، ہمارا رجحان کس کی طرف زیادہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے گھروں کو پسند کرتے ہیں تو یقیناً اللہ کے گھروں کو زیادہ بات ہونا چاہیے، اور اگر ہم اللہ کے گھروں کو پسند نہیں کرتے یا اللہ تعالیٰ کے گھروں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے برعکس ہماری توجہ کس کی طرف زیادہ ہے۔ تو ہمیں زیادہ ان گھروں کی طرف آنا چاہیے جہاں پر جا کر ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو، جہاں پر پہنچ کر ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے۔ بازاروں میں جانا کوئی برائی کی بات نہیں ہے، بازار میں جا کے تجارت کرنا کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے اس کو برا کہا گیا وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اگر یہ چیزیں ان بازاروں کے اندر موجود نہ ہوں، جو وہاں پر خرابیاں ہیں، جو وہاں پر برائیاں ہوتی ہیں، اگر وہ نہ ہوں تو بازاروں میں جانے میں کوئی حرج نہیں، آپ اپنا سامان لینے کے لیے جا سکتے ہیں، تجارت کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے، جب بھی اذان کا وقت ہو، جب بھی نماز کا وقت ہو، تو مسلمان پر لازم ہے کہ اپنی دکان کو بند کرے، اپنا کاروبار ختم کرے اور فوری طور پر اللہ کے گھروں کی طرف آ جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی کیا ہو، وہ ادا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو دنیا کی سب سے بہترین جگہ ہیں ان میں بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ہم بازاروں میں جائیں بھی تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو وہاں پر برائیاں ہوتی ہیں، جو وہاں پر خرابیاں ہیں، اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔